تصور کریں کہ ایک نوجوان لڑکی جسے بچپن سے اللہ کی عبادت اور پاکیزگی کا نمونہ بنایا گیا ہو، زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ وہ تنہائی اور خوف کے عالم میں کھڑی ہے اور اس کے پاس کوئی انسانی سہارا نہیں، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک خشک درخت اس کے لیے تازہ کھجوریں برساتا ہے اور ایک چشمہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے بہہ نکلتا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی ہے، ایک ایسی شخصیت جنہیں قرآن میں تمام عورتوں میں منتخب قرار دیا گیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی داستان، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور حضرت مریم کی عظمت کا انکشاف ہوتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں اللہ کا پیغام، اس کی رحمت اور اس کی حکمت کا درس موجود ہے۔ یہ واقعہ محض ایک معجزہ نہیں، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی اس عظیم آزمائش کی تصویر ہے جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے منتخب کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس آزمائش کے لیے کیوں چنا؟ کیوں انہوں نے اس درخت کو ہلانے کا حکم دیا جبکہ اللہ خود بھی کھجوریں ان کے پاس لا سکتا تھا؟ یہ واقعہ قرآن پاک میں کیوں بیان کیا گیا؟ آئیے اس عظیم واقعے کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ تاریخی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے انہیں اتنا عظیم مرتبہ بخشا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک نیک اور صالح خاندان سے تھا۔ ان کے والد حضرت عمران ایک معزز اور خدا ترس انسان تھے اور ان کی والدہ حضرت حنا اپنے وقت میں ایمان اور تقوی کی علامت تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے عظیم منصوبے طے کر دیے تھے اور ان کے خاندان کو ایک برگزیدہ خاندان بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت عمران اور ان کے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ حضرت عمران اور حضرت حنا نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حضرت حنا نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر انہیں اولاد عطا ہو تو وہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ یہ دعا قرآن پاک میں یوں بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، خالص تیری عبادت کے لیے، پس تو اسے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اگرچہ حضرت حنا نے امید کی تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو خدمت دین میں لگا رہے گا، لیکن جب انہیں بیٹی عطا ہوئی تو وہ پھر بھی خوشی سے اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس بچی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ قرآن پاک میں بیان ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے اسے جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو انہوں نے جنم دیا، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں خاص برکتوں سے نوازا۔ حضرت مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مقرر کیا اور ان کے حجرے میں بے موسم کے پھل اور رزق پہنچایا جاتا تھا، جو اللہ کی خاص عنایت کی علامت تھی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں آتے تو اس کے پاس کچھ رزق موجود پاتے۔ وہ کہتے، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہ آیات حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار، اللہ کے ساتھ ان کی گہری محبت اور اللہ کی خاص عنایت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے رزق کے وسائل وہیں فراہم کیے جا سکتے ہیں جہاں انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت بچپن سے ہی انتہائی نیک اور پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت حنا نے انہیں بچپن سے ہی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا
اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو بھی تھے ان کی پرورش کے ذمہ دار مقرر کیے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی تھے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک ایسی تربیت دی جس میں تقوی، عبادت اور اللہ کے ساتھ ایک قریبی تعلق پر زور دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا وقت زیادہ تر عبادت گاہ میں گزرتا، اور ان کے عبادت کے اس انداز نے انہیں روحانیت کے بلند مقام تک پہنچایا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بچپن سے ہی نہایت پاکیزہ گزارنے کا عزم تھا۔ ان کے دل میں دنیاوی معاملات کی خواہش نہیں تھی بلکہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت، ان کا صبر اور ان کا ایمان انہیں عام انسانوں سے ممتاز بناتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کا معجزہ عطا کیا تو یہ ان کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت کا ایک عظیم ثبوت تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تقوی اور پاکیزگی نے انہیں بنی اسرائیل میں ایک ممتاز مقام عطا کیا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم آزمائش چنی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم بشارت دی کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دیں گی جس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ خبر سن کر حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئیں اور فرمایا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ تو کسی انسان نے مجھے چھوا اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اللہ نے انہیں چنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام پر ایک عظیم آزمائش آئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ اس کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد سا لاحق ہوا تو وہ شدت درد اور تنہائی کے عالم میں ایک خشک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور کہا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کہنے لگے، غم نہ کرو، تمہارے نیچے ایک پانی کی ندی بہا دی گئی ہے، اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاؤ تو تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ ایک خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں اور ایک ندی ان کے لیے پانی کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ نے ان کی جسمانی اور روحانی تسلی کے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ معجزہ نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سکون کا باعث بنا بلکہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ نے چاہا تو فوراً کھجوریں فراہم کر سکتا تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو درخت ہلانے کا حکم دیا۔ اسے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے خود سے کوشش کرنا بھی ضروری ہے، چاہے ہم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ کھجور کا انتخاب بھی حکمت سے بھرپور ہے کیونکہ کھجوریں زچگی کے دوران توانائی فراہم کرتی ہیں اور جسمانی تقویت دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین نعمت اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سکون کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی اور اللہ کے لیے ان کی خالص محبت کا ذکر قرآن میں بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، اور انہیں صدیقہ یعنی بہت سچائی والی کے لقب سے نوازا گیا، جیسا کہ سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ان کی ماں مریم بڑی سچائی والی تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ آیت حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ اور سچائی پر مبنی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ اللہ نے انہیں اور ان کے خاندان کو خاص مقام عطا کیا اور ان کی زندگی میں صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسے کی اعلیٰ مثال فراہم کرتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور کھجور کے درخت کا واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جب بھی مشکلات آئیں، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایمان کی قوت اور اللہ کے کرم کی مثال ہے۔ اسے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور حکمت ہمیشہ بہترین ہوتی ہے اور ہمیں اپنی کوشش کے ساتھ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی شفقت، رحمت اور حکمت کا مظہر ہے اور ہمیں اس پر توکل اور اس کی رحمت پر یقین کا درس دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔